اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم قربنی فیہ الی مرضاتک وجنبنی فیہ من سخطک ونقماتک ووفقنی فیہ لقراءۃ آیاتک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین کرام، ماہ مبارک کا دوسرا دن اور اس دن کی مخصوص دعا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دعا کے کل 4 فقرے ہیں۔ پہلے فقرے نے کہا اللہم قربنی فیہ الی مرضاتک، خدایا دعا کی جا رہی ہے، خدایا مجھے اپنی رضایت کے قریب کر دے، خدایا مجھے اپنی خوشنودی کے قریب کر دے۔ وجنبنی فیہ من سخطک ونقماتک، خدایا مجھے اپنے غیظ و غضب سے دور کر دے۔ اور تیسرے جملے میں کہا خدایا وفقنی فیہ لقراءۃ آیاتک، خدایا مجھے اپنی آیات کو تلاوت کرنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ اور آخری جملہ برحمتک یا ارحم الراحمین، یہ سب کچھ کر دے اپنی رحمت کے وسیلے سے، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ آئیے اس سے پہلے کہ ہم اس کی تشریح میں جائیں، اس دعا کے ثواب کے بارے میں چند جملے کہہ دیتے ہیں۔ بارگاہ اقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم نے جب مراجعہ کیا تو معلوم ہوا کہ اس دعا کے پڑھنے کا ثواب 1 سال کے عبادت کے برابر ہے، اور وہ عبادت عام عبادت نہیں کہ جس میں عابد ہر روز روزے کے ساتھ ہوگا اور ہر شب زندہ دار ہوگا، عبادت خدا میں گزارے گا۔ آئیے اس دعا کے پہلے جملے کی طرف پڑھتے ہیں۔ پہلا جملہ کیا تھا؟ اللہم قربنی فیہ الی مرضاتک، خدایا مجھے اپنی خوشنودی، مجھے اپنی رضایت کے قریب کر دے۔ خدا کی رضایت کیسے حاصل ہوگی؟ جب انسان تمام مشکلات کو عبور کر لے گا، جب انسان تمام مشکلات کا سامنا کر لے گا اور خدا کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم ہو جائے گا، تو پھر خدا کی رضایت و خوشنودی حاصل ہو جائے گی۔ اور یقیناً جسے خدا کی رضایت حاصل ہو جائے تو اسے کائنات کی تمام نعمات حاصل ہو جاتی ہیں، اور جسے خدا کی رضایت حاصل نہ ہو تو اسے کائنات میں کچھ بھی حاصل نہیں۔ صاحبان ذی وقار بڑھتے ہیں مولا علی علیہ السلام کی طرف۔ ان کی بارگاہ اقدس میں جا کر پوچھتے ہیں کہ رضایت خدا کیسے ہے؟ تو مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں خدا نے اپنی رضایت کو 4 چیزوں میں رکھا ہے۔ خدا نے 4 چیزوں کو 4 چیزوں میں رکھا ہے۔ اپنی رضایت کو اپنی اطاعت میں رکھا ہے، اجابت کو دعا میں رکھا ہے، غیظ و غضب کو گناہ میں رکھا ہے، اور اللہ نے اپنی دوستی کو تمام بندوں میں رکھا ہے۔ صاحبان ذی وقار، اللہ نے اپنی رضایت کو، اپنی خوشنودی کو اپنی اطاعت میں رکھا ہے، لہٰذا کسی بھی چھوٹے عمل کو چھوٹا مت سمجھیے، ممکن ہے اسی عمل میں خدا کی رضا شامل ہو، اور جس عمل کو آپ بڑا سمجھ رہے ہیں ممکن ہے اس میں خدا کی رضا شامل نہ ہو۔ اور پھر فرمایا کہ خدا نے اجابت کو دعا میں رکھا ہے، کسی بھی دعا کو ہلکا مت سمجھیے، ممکن ہے جس دعا کو آپ ہلکا سمجھ رہے ہیں خدا نے اسی دعا میں اجابت رکھی ہو، اور جس دعا کو آپ گریہ وزاری کے ساتھ کر رہے ہیں ممکن ہے اس میں اجابت نہ ہو۔ اور پھر فرمایا
خدا نے اپنے غیظ و غضب کو گناہ میں رکھا ہے۔ ممکن ہے کوئی گناہ چھوٹا ہو، آپ کی نگاہ میں چھوٹا ہو، لیکن خدا کی بارگاہ میں وہ گناہ بڑا ہو، اسی گناہ میں خدا کا غیظ و غضب ہو۔ اور پھر فرمایا کہ خدا نے اپنی دوستی کو تمام بندوں کی دوستی میں رکھا ہے۔ ممکن ہے جسے آپ حقیر سمجھ رہے ہیں، ممکن ہے جسے آپ فقیر سمجھ رہے ہیں، ممکن ہے جسے آپ بے اعتنائی کر رہے ہیں، ولی خدا ہو، وہی خدا کے ہم مقرب ہو، وہی خدا کے ہم مقبول ہو۔ صاحبان ذی وقار، آئیے علی علیہ السلام کی بارگاہ سے رسول اللہ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ والدین کی رضایت سے خدا راضی ہوتا ہے اور والدین کی ناراضگی سے خدا ناراض ہوتا ہے۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا میں نے ایک عجیب و غریب سی نظر مانی ہے، میں نے ایک عجیب و غریب سی قسم کھائی ہے۔ کیا قسم کھائی ہے؟ کہا میں قسم کھا بیٹھا ہوں کہ میں بہشت کے دروازے کی چوکھٹ کا بوسہ لوں گا اور حور العین کے ماتھے کا بوسہ لوں گا۔ اب یا رسول اللہ میری رہنمائی فرمائیے، میں کیا کروں؟ کہا گھر چلے جاؤ، جا کر ماں کے قدموں کا بوسہ لو اور باپ کی پیشانی کا بوسہ لو، گویا تم نے وہی عمل انجام دیا جس کی تم نے قسم کھائی تھی۔ تو رسول خدا کی حدیث سے واضح ہوا کہ والدین کی رضایت میں اللہ کی رضا ہے، والدین کی خوشنودی میں اللہ کی خوشنودی ہے۔ آئیے قرآن کی طرف مراجعہ کرتے ہیں۔ قرآن میں ابراہیم خلیل اللہ اور اسماعیل ذبیح اللہ کا واقعہ مفصل ہے، لیکن ہم وہاں سے ایک ٹکڑا لیتے ہیں۔ جب ابراہیم خلیل اللہ شام سے مکہ کی سرزمین پر آئے اپنے عیال سے ملاقات کے لیے، تو گھر میں بیٹا اسماعیل موجود نہ تھا۔ ابراہیم کا حکم ہوا کہ واپس شام چلے جائیں، بیٹے سے ملاقات نہ ہوئی۔ جب اسماعیل سفر سے واپس لوٹے تو والدہ نے سارا ذکر کیا کہ آپ کے والد گرامی تشریف لائے تھے، لیکن حکم پروردگار تھا وہ واپس چلے گئے۔ اسماعیل نبی ابراہیم نبی کے قدموں کے نشان ڈھونڈتے ہوئے پیچھے چل پڑے۔ جیسے بابا کے قدموں کے نشان دیکھے تو بابا کے قدموں کے نشانوں کو چوم لیا۔ یہ وہ رضایت ہے جو والدین کی رضایت ہے، یہ وہ رضایت ہے کہ جس سے خدا کی رضایت حاصل ہوتی ہے۔ آئیے ہم بڑھتے ہیں اسی دعا کے دوسرے جملے کی طرف۔ وَجَنِّبْنِي فِيهِ مِن سَخَطِكَ وَنِقْمَتِكَ، خدایا مجھے اپنے غیظ و غضب سے امان نصیب فرما دے۔ یقیناً ہمارا بدن، ہمارا جسم ناتوان ہے، اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ خدا کے غیظ و غضب کو برداشت کر سکے۔ مجھے وہ جملے یاد آ رہے ہیں جو دعائے کمیل میں میرے مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے، جن کا مفہوم بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اے خدا تو جانتا ہے میرا بدن دنیاوی تکالیف کو، دنیاوی مصیبتوں کو، دنیاوی بلاؤں کو برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ وہ بلائیں ہیں، جو مصیبتیں ہیں، یہ کم مدت ہیں، جلد ختم ہو جانے والی ہیں۔ جب میرا بدن ان کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتا تو آخرت کی بلاؤں، آخرت کی مصیبتوں، آخرت کی آزمائشوں کے مقابلے میں کیسے کھڑا ہوگا؟ خدایا تو میری حالت زار پہ رحم فرما۔ اور پھر کتنا معرفت بھرا جملہ کہا، انا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین المستکین۔ خدایا میں تیرا وہ عبد ہوں، تیرا وہ بندہ ہوں جو ذلیل بھی ہے، حقیر بھی ہے، مسکین بھی ہے اور عاجز بھی ہے۔